السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسا آپ لوگ کئی دن سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میرے اور علی اصغر کے بیچ جو مناظرہ طے ہوا 25 تاریخ کو، اور تمام گروپوں میں ہم مسلسل ریکارڈنگ ڈال رہے تھے، چیلنج پہ چیلنج کر رہے تھے کہ بھائی جگہ بتاؤ، کیونکہ یہ دلی آنے سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چیلنج کر رہے تھے یا تو گجرات بلاؤ یا دلی آؤ یا دنیا کے ہندوستان کے جس کونے میں بلانا ہے وہاں بلاؤ۔ یہ مسلسل گروپوں میں میری ریکارڈنگ، ان کے چیلوں کے پرسنل میں میری ریکارڈنگ جا رہی تھی۔ اب یہ کوئی جواب نہیں ان لوگوں کا آ رہا تھا، ہر جگہ ان لوگوں نے بلاک کر کے ہمیں رکھا ہوا تھا۔ کل اس کے عالم مفتی مولانا اشفاق صاحب قاسمی کا فون آیا اور ان کو ساری باتیں بتائی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ علی اصغر کی یہاں شکست ہوئی۔ سارا ایویڈنس، سارا ثبوت ہم نے ان کے پرسنل میں بھیج دیا، اور انہوں نے یہ خود مانا کہ ہم علی اصغر کو مناظر کی سند نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو اب دیکھیں، یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کی جیت ہوئی، باطل کا منہ کالا ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ریکارڈنگ کو ہم ڈال رہے ہیں، اور اس ریکارڈنگ سے کئی لوگوں کے دل پھریں گے کہ یہ دیوبندی کتنے بڑے جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں پوری ریکارڈنگ کو، اور دیکھیں ان کی مکاری اور جھوٹ، اس کے اندر کتنا جھوٹ علی اصغر نے بولا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور خود فیصلہ کریں۔ الحمدللہ ہم نے حق کو آپ کے سامنے رکھ دیا، باطل کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہچاننا آپ کا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو دعا میں یاد رکھنا، اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ آپ کے احباب، آپ کے دوست یار بھائی ان خبیثوں سے بچ کے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھنا جمشید علی قادری کو، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ پھر سے میں کہوں، میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول ہی دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے؟ اللہ۔ جی الحمدللہ۔ مولانا اشفاق صاحب بات کر رہے ہیں نہیں؟ جی میں اشفاق قاسم بول رہا ہوں۔ اچھا حضرت، میرے پاس ایک وائس آئی ہے جمشید پادری کی، جی تو اس وائس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیوبند کے عالم نے بھی علی اصغر کو سند دینے سے، اجازت دینے سے مناظرے کی منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو جہاں تک میرا علم ہے آپ سے بات ہوئی تھی؟ جی میری بات قریب 25 آپ درمیان میں تھے نا؟ جی میں درمیان میں تھا۔ 25 آپ نے جو ہے علی اصغر کو سند دینے سے، اجازت دینے سے، تائید دینے سے منع کر دیا ہے کیا؟ نہیں، تو میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ یہ معلوم کر رہا تھا کہ آپ کو اجازت نامہ یا تائید نامہ دو، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں کوئی معتبر ادارہ تو نہیں ہوں، کیونکہ بات معتبر ادارے کی چل رہی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تائید نامہ، کوئی معتبر ادارہ تو نہیں ہوں جو اس کو میں تائید نامہ دوں۔ ہاں یہ بات ہے کہ حاصل ہے نا علی اصغر کو؟ جی بالکل 100% حاصل ہے، اور میں الحمدللہ تائید دیں گے نا؟ جی بالکل 100% مجھے تائید حاصل ہے۔ میں کہ علی اصغر صاحب کو مناظر مانتا ہوں، اور کہیں بھی جب بھی رضا خانیوں سے بات کرنے کا موقع آئے گا میں حافظ علی اصغر صاحب کو پیش کروں گا۔ جی ٹھیک۔ اصل میں آپ نے تو اپنے طور پر صحیح کہا ویسے، کیونکہ مناظرے کا اصول یہی ہے کہ بھائی معتبر ادارے سے لیٹر پیڈ جو ہے دیا جائے۔ وہ تو سب اصول کے حساب سے چلتا ہے۔ تو وہ اس اصول کا وہ جمشید پادری خود ہی پورن کر رہا ہے، وہ جمشید رضا اصول وضع کر دیا وہ بریلویت کا آئندہ کو کہ بھائی ہماری طرف سے فرد واحد کی اجازت کافی ہے، دیوبندیوں کی طرف سے کے لیے ہمارے معتبر ادارے سے اسے لیٹر پیڈ کی ضرورت نہیں ہے کسی رضا خناسی کو۔ چلو یہ تو اصل میں جھوٹ پھیلا رہا تھا، یہ جھوٹ ہی کا سہارا لے کر کے اب تک جو ہے بڑھنا، آگے کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جھوٹ لے آتا سامنے اور اپنی ذلت کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ خیر آپ سے بات کلیئر ہو گئی، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔